السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مہاراشٹر اسٹیٹ بورڈ کے نئے سلیبس عربی زبان و ادب اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ مہاراشٹر اسٹیٹ بورڈ نے جو نئی کتاب بچوں کے لیے نکالی ہے اس میں 4 چیزوں پر مشتمل نمبر 1 قسم النثر، نمبر 2 قسم النظم، نمبر 3 قسم القواعد اور نمبر 4 قسم البلاغہ۔ ان 4 چیزوں کے اندر لیسن ہے، نظم ہے، قواعد ہے یعنی گرامر ہے، اور اس کے علاوہ قسم البلاغہ لٹریچر ہے۔ اب ہم آج ڈسکس کریں گے قسم النثر کے پہلے لیسن من القرآن الکریم پر۔ کوئی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کو انٹروڈکشن دیکھتے ہیں، اس کو ہم اردو میں ابتدائیہ بولتے ہیں۔ اس لیسن کے اندر من القرآن الکریم، قرآن کریم کیا ہے، قرآن کریم ہم کو کیا دیتی ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کردہ ایک کتاب ہے۔ اس میں کائنات کے وہ تمام اسرار و رموز موجود ہے جو سائنسی تحقیق کے نتیجے میں وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کا عظیم الشان معجزہ ہے کہ اس کے مضامین میں انسانی زندگی کا ہر پہلو اور کائنات کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ جیسا کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آخری الہامی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اسی کے پیش نظر اس سبق میں ہم چند اخلاق، کردار، احکام، سائنس پر مشتمل چند آیاتوں پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم آیت نمبر 1 دیکھتے ہیں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اگر اپنا مال خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں اگر مال خرچ کریں گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے۔ اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے راستے میں فضول خرچی کرتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ دوسری آیت، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 215۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے، قُلْ مَا أَنفَقْتُم، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو، والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کا حق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایک لفظ ہے یہاں پر اس آیت میں آگے، وابن السبیل، اور مسافروں کا حق ہے۔ تو یہاں پر اس آیت سے مراد کیا ہے کہ جو ہمارا مال ہے ہم والدین کے لیے خرچ کریں، رشتہ داروں کے لیے خرچ کرے، یتیموں کے لیے خرچ کرے، اور مسکینوں کے لیے خرچ کرے، اور مسافروں کے لیے خرچ کرے۔ اس میں ان مالوں میں ان کا حق لگا ہوا ہے۔ آیت نمبر 3 میں ڈسکس کریں گے ہم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ اب اس آیت کے مفہوم میں اگر ہم تھوڑا سا غور و خوض کریں گے تو جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتے ہیں، اور جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں، پاک صاف رہنے سے مراد طہارت سے رہنا ہے، ہم پاکی کا اختیار کرنا ہے، پاکی ہمارا آدھا ایمان ہے، تو ہم پاک صاف رہیں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، یقیناً ہم سے اللہ محبت کرے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے رہتے ہیں، بار بار توبہ کرتے رہنا ہے، اور یحب المتطہرین، اور پاک صاف رہنا ہے۔ آیت نمبر 4 میں دیکھیں گے ہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 140۔ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بے شک ان اللہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم یہ دن لوگوں میں باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے
کہ ہم دن باری باری بدلتے رہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بار آنے والا دن ہر روز ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ہر آنے والا دن دوسرے دن سے الگ ہوتا ہے، ہر دن کچھ نہ کچھ آفتیں، مصیبتیں، سکون، آرائش، ہر چیز الگ الگ ہے۔ اللہ نے ہر دن کو الگ الگ بنایا ہے، ہر دن کو الگ الگ ہم باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آج ہمارے پر فسادات اور مصیبتیں آ رہی ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارے پر جو ہے تو سکون آرائش ہوں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر آنے والے دن کو بدلتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 5، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیها، یہ آیت سورہ نساء آیت نمبر 58۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیها، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو پہنچا دو، یعنی کہ ہمارے پاس اس آیت کے مفہوم میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانتیں ہمارے پاس دی ہے اس کو امانت دار تک پہنچا دینا چاہیے، یا کسی کی امانت ہمارے پاس ہے تو اس کو امانت والوں کو امانت کا حق دینا چاہیے۔ اگر ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے گناہ ہے۔ تو یہاں پر مختصر مفید ہم یہ سمجھ لیں کہ امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یہ آیت سورہ نساء آیت نمبر 86 کی ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم، اور جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم اس سے بہتر دعا دو، یا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یا اس سے اچھی دو، أَوْ رُدُّوهَا، یا اس جیسی ہی کہو۔ اگر کسی نے آپ کو کوئی دعا دی، اب دعا سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر دعا سے مراد سلام بھی ہو سکتا ہے، جیسے السلام علیکم، اللہ کی تم پر سلامتی ہو، یہ بھی ایک قسم کی دعا ہے۔ تو اگر اس نے آپ کو السلام علیکم کہا تو آپ وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں۔ فحیوا بأحسن منها، اگر اس نے السلام علیکم کہا تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بول سکتے ہیں، یا اس سے اچھا ہوا ہے، اور ردوها، یا وعلیکم السلام اس جیسا ہی ہوا ہے۔ تو ہم کو کوئی دعا دیتا ہے آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہترین ہیں، آپ اللہ آپ کی مغفرت کرے، تو ہم بھی اس سے اچھی دعا اس کو دے سکتے ہیں، یا اس جیسی دعا اس کو دینا چاہیے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جیسی بھی اگر کوئی دعا دیتا ہے اس جیسا ہی اس کو ادا کرے، یا اس سے کوئی اچھا ادا کرے، یہ ہمارے لیے بہترین ہوگا۔ تو ہم نے آج اس سبق میں 6 آیتیں دیکھے ہیں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سے لے کے تو وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ